رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء عندہ بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اور اللہ کے نزدیک ہر چیز مقدار کے مطابق ہے۔ وہ تمام ڈھکی چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہری چیزیں ہیں انہیں بھی جاننے والا ہے، جو ڈھکی چھپی چیزیں ہیں انہیں بھی وہ جاننے والا ہے۔ کبیر المتعال، وہی سب سے بڑا اور بلندی والا ہے۔ اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے، سرگوشی کرے، ایک دوسرے کے کان میں کچھ بات کہے یا زور سے بات کہے، رات میں کوئی عمل کرے یا دن کے اندر کوئی عمل کرے، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چیونٹی چلتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور چیونٹی کی قدم سے جو آواز نکلتی ہے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اس کے لیے سب برابر ہے۔ اس کے لیے دور اور نزدیک کا مسئلہ نہیں ہے، قرب اور بعد اس کے لیے کوئی شے نہیں۔ وہ ہر شے کو محیط، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ کوئی آنکھ، کوئی کان، کوئی آواز، کوئی نظر، کوئی عمل اس کے احاطہ علم سے اور احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ سب کا جاننے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کی ایک مقدار بنائی ہے، اور اس کے مطابق اس نے فیصلے کیے۔ وہ فیصلے اس نے کر کے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ان کو محفوظ کر دیا۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اس کے علم میں سب کچھ۔ یہ سارا تماشا اور ساری کائنات اور ساری تخلیق، یہ اس کے علم کا کمال ہے۔ اس کے علم سے کے اندر ہر شے ہے، اور اس کا علم ازلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بعد میں اسے کچھ علم ہوا، بعد میں کسی چیز کا اسے علم نہیں ہے۔ اس کے یہاں تو بعد اور پہلے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس سے تو سب ہماری طرف سے ہے۔ علم اس کا ازلی ہے، اس کی علم جو ہے اس کی صفت ہے، صفت خاصہ ہے۔ اس کا علم جو ہے اس کی صفت خاصہ ہے، اور علم کو اس کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
قدرت کو اس کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی صفات خاصہ ہیں، جب سے وہ ہے جب سے اس کی قدرت ہے، جب سے وہ ہے جب سے اس کا علم ہے۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں ہیں، چونکہ ہمیں مستقبل کا کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمارا کام ہے تگ و دو کرنا، ہمارا کام ہے عمل کرنا، فیصلے اسی کے ہوتے ہیں۔ یہی انسان جو ہے جو ٹھوکر کھاتا ہے، اور آج انسان جو پریشان ہے صرف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہم نے اس کو ان تمام چیزوں کو اپنے سے وابستہ کر رکھا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ موت ہمارے قبضے میں ہے، نہ زندگی ہمارے قبضے میں ہے، نہ رزق ہمارے قبضے میں ہے، کوئی چیز کائنات کی ہر شے ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ بلا مثال موٹی سی بات سمجھنا چاہیں، سمجھنے کے لیے کوئی مثال اور کوئی برابری نہیں ہے اس مثال میں، لیکن ایک مثال ہے کہ آپ اگر انجینئر ہیں یا کوئی بھی انجینئر ہے، جب کسی عمارت کو وہ بناتا ہے تو عمارت کو بنانے کے سے پہلے وہ اس کا خاکہ بناتا ہے، اور اس خاکے کے مطابق پھر اس خاکے کے اندر جیسی وسعت ہوتی ہے اس کے اندر ہر چیز کو بناتا ہے کہ کیا چیز کہاں پر ہوگی، کیا چیز کہاں پر ہوگی، مناسبت سے وہ ہر چیز کو رکھتا ہے، ڈرائنگ کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، اور جب نوک پلک اس کی درست ہو جاتی ہے تب تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ کائنات جب نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا، تو ذات پروردگار تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ذات پروردگار تھی اور اپنی تمام صفتوں کے ساتھ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کوئی صفت اس کے اندر آ گئی، قدرت بعد میں آ گئی، علم بعد میں آ گیا، سمجھ بعد میں آ گئی، معاذ اللہ، وہ اپنی تمام صفتوں کے ساتھ تھا۔ جب اس نے اس دنیا کو بنانا چاہا تو علم کے اندر تمام چیزیں تھیں، اس نے فرمایا کہ میرا تو معاملہ صرف یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ پاتے ہی وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، وہ چیز ہی کہاں ہے، وہ کہتا تھوڑی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا اور یہ کہنے کا ہو جا تو وہ اس کا علم اور اس کے منشا پا کر وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ تو سب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور ہر چیز کو اس نے انسان کی زندگی کو، اس کی عمر کو، اس کے رزق کو، اس کی موت کو، ہر چیز کو لکھ دیا ہے، ہر چیز متعین ہے۔ ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنا تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مومن کی کیا کیفیت ہونا چاہیے۔ مومن کی یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اگر اسے کچھ خوشی کی کوئی چیز حاصل ہو تو وہ شکر ادا کرے،
اور اگر کوئی چیز اس سے ضائع ہو تو اس پہ وہ افسوس نہ کرے، اس پہ افسوس نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا حکم تھا۔ ملے تو اس کو اپنی تگ و دو نہ سمجھے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی تگ و دو سمجھتے ہیں، اور کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس پہ اظہار افسوس کرتے ہیں اور اس کا غم مناتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے آئیڈیل ہیں امت کے، سب سے بڑے آئیڈیل امت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر تمہارا اسوہ حسنہ ہے، تم وہاں دیکھو۔ ہر چیز کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہماری تربیت کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ہماری تربیت کے لیے کیا۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو صبر کی تلقین کری، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی کا نام قضا اور قدر ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ کلمے میں پڑھتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر چیز کا اندازہ اور قدر اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق، شر ہے تو اس کی طرف سے، اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو یہ اس کی مرضی، وہ آگے کیا چاہتا ہے میں آگے کا نہیں معلوم۔ اس نے ہمارے نقصان کو بھی لکھ دیا، ہمارے فائدوں کو بھی لکھ دیا، نقصان کے بعد فائدے کو بھی لکھ دیا، نقصان سے پہلے فائدے کو بھی لکھ دیا۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو پہلے نقصان ہوتا ہے بعد میں فائدہ ہوتا ہے، کسی کو پہلے فائدہ ہوتا ہے بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ نفع اور نقصان اس دنیا کے اندر راؤنڈ کر رہا ہے ہر چیز کے ساتھ۔ موت کیا ہے؟ موت بھی تو نقصان ہے، موت نقصان ہی تو ہے، زندگی کا نقصان کا نام موت ہے۔ تو یہ سب خداوند تعالیٰ نے ہماری زندگی جو ہے، ہم یوں ہی پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی پریشانی خود مول لے لی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگیں اور زندگی کو صبر و تحمل کے ساتھ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں کی تربیت عطا فرمائی۔ اگر بھوکے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ ہمیشہ سب کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، صبر کی بات ہے۔ اور اگر اس نے دیا ہے تو غفلت کا شکار نہ ہو۔ ہمارے معاملہ یہ ہے کہ ہم کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے اگر زیادہ تو ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ممانعت ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ اگر تمہیں کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے تو غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ناشکروں میں مت ہو جانا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر نقصان کے بعد آسانی ہے، سختی کے بعد آسانی ہے، پھر آسانی کے بعد سختی ہے، پھر سختی کے بعد آسانی ہے۔ یہ دنیا کو خداوند تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے، اسی طرح کے اس کے فیصلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت کی، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، اس کو پڑھیں کہ ان کے یہاں اگر جنگ میں کہیں نقصان ہوتا تھا تو انہیں شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو اب ذرا سی کی بات میں شکوہ پیدا کرنے لگتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ جب جنگیں ہاری بھی ہیں، صحابہ کرام نے جنگیں ہاری بھی ہیں، ایسا بھی ہوا کہ جنگ میں کہیں کامیابی نہیں ملی، ایسا بھی ہوا، اور ایسا بھی ہوا
کہ پہلے ہی مرحلے میں کامیابی مل گئی، ایسا بھی ہوا کہ مہینوں وہاں ڈیرا ڈالنا پڑا، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں تھا۔ بہت مشکل ہے، کہہ دینا آسان ہے کہ صحابہ کرام جنگ کرتے تھے، جب ان کا اگر بازو کٹ جاتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں وہ جھنڈا لے لیتے تھے اور تلوار لے لیتے تھے۔ بڑا مشکل ہے، لیکن ان کے اندر جو عزائم تھے، جو حوصلہ تھا، جو خداوند تعالیٰ کی ذات پہ جو انہیں جو یقین تھا، اس پر وہ کبھی بھی شکوہ انہوں نے کسی نقصان پر نہیں کیا، اور جب فراوانی ہوتی تھی تو وہ خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام کے اندر، تبع تابعین میں اور آج کے دور میں اگر آپ کو اس زندگی کو دیکھنا ہے، قضاء و قدر کو، کہ خداوند تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنا، یہ ہمیں اولیاء کرام کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء غیاث الدین تغلق نے جب دلی سے باہر تھا، اس کو یہ تھا کہ یہ ساری مخلوق ہمارے پاس آتی ہے، یہ نظام الدین نہیں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقیر کا بادشاہوں سے کیا کام ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، بادشاہوں سے ہمارا کوئی لینا نہیں دینا نہیں، ہمیں کچھ چاہیے نہیں۔ لیکن اسے یہ تھا کہ سب آتے ہیں یہاں سلام کرنے کے لیے، یہ کیوں نہیں آتے؟ جب اسے زیادہ غصہ آیا تو دلی سے باہر جب وہ آنے لگا دلی کے اندر، تو اس نے اطلاع بھیجی کہ ان سے کہنا کہ دلی خالی کر دیں، کیونکہ وہ ادھر سے آنے کے بعد میں راستہ جو تھا نظام الدین سے ہو کے مہرولی جاتا تھا، اور اس وقت مہرولی ہی دلی تھی، یہ دلی ولی نہیں تھی، یہ مہرولی دلی تھی، تغلق آباد اصل دلی تھی۔ کہا ہم آئیں گے، خالی کر دیں دلی۔ اب جب یہ خبر آئی تو جو آپ کے چاہنے والے تھے وہاں لاٹھی ولم کھاتے جو بھی ان کے بس میں تھا، وہ ان کی حفاظت کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں گے بادشاہ کیا کرتا ہے، لڑیں گے اس کی طرف سے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ جاؤ، تم لوگ کیوں شور شرابہ کر رہے ہو، جاؤ بیٹھو جا کے۔ ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ یہ جملہ جو مشہور ہے یہ حضرت محبوب الہی کا ہے، ہنوز دلی دور است، دلی بہت دور ہے۔ چنانچہ وہ راستے میں ہی شادرے تک آتے آتے دروازہ اس کے اوپر گرا اور اس کے ہی بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ دلی کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکا۔ یہ فیصلے ان کو وہ یقین تھا، یہ یقین ہم کو اولیاء کرام کی زندگی سے ملتا ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک خداوند تعالیٰ نہ چاہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب تک وہ نہ چاہے تو کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اولیاء کرام کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا، احادیث چھوڑ دی، صحابہ کرام کی زندگی چھوڑ دی، تابعین کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس اولیاء کرام سے وابستگی چھوڑ دی، ان کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم کو صحیح تعلیم اگر ملنے والی ہے تو یہی ہمارا خداوند تعالیٰ نے ان کو ستون بنایا ہے، ان کو کھلی کتاب بنایا ہے۔ قرآن کریم، حدیث پاک، یہ روشنی ہے۔ اس روشنی کے مینار، اس روشنی میں چلنے والے لوگ، ان کو دیکھ کر ہی آپ کو عبرت مل سکتی ہے، ان کو دیکھ کر ہی آپ کو پیغام مل سکتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے قضا کا مسئلہ کہ خداوند تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ نہ فرمائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے میں آپ بیان کر رہے تھے کہ ایک سانپ آیا بہت بڑا سا۔ یہ کتابی قصے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ جتنا ہم یقین پیدا کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی کے اندر سدھار اور صفائی آتی ہے۔
بیان کر رہے تھے، ایک سانپ آیا، وہ آنے کے بعد آپ کے جبے میں گھسا، آستین میں گھسا، اسے پھر دوسری آستین میں چلا گیا، ان کی گردن میں لپٹا، تمام کرا کے وہ باہر آنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے معاف کیجئے، میں جن ہوں اور میں نے کتنے ہی لوگوں کو آزما لیا، کوئی بھی اس بات پر پورا نہیں اترا۔ آپ قضاء و قدر کا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، مجھے یقین تھا کہ خداوند تعالیٰ مجھے نقصان نہیں پہنچ جائے گا تجھ سے، اس لیے میں اپنی جگہ پر قائم رہا۔ اس نے کہا کہ بے شک آپ اپنی جگہ پر، اپنے معاملات پر قائم رہیں۔ یہ صرف ان کا نہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معاملہ تھا۔ جنگل میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کو اپنا جنگل میں قافلہ روکنا تھا، خیمہ لگانا تھا، وہاں جنگلی جانور بہت تھے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ہم کو یہاں اپنا خیمہ بنانا ہے، تم اتنا ایریا جو ہے خالی کر دو۔ جانوروں سے کہا تم ایریا خالی کر دو۔ روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت ایک ایک بچھو، ایک ایک جانور، ایک ایک سانپ اتنے خطے سے جتنے میں ان کو رکنا تھا اس خطے سے نکل کے دوسری طرف چلا گیا۔ یہ یقین کی بات، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نقصان ہے، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، نقصان کی طرف نہ جائیں بلکہ خداوند تعالیٰ سے فائدہ مانگیں، اس سے نفع مانگیں، وہی پورا کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز کو وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے یہاں ہر چیز کی مقدار متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے، زندگی کا وقفہ متعین ہے، رزق کس کو کہاں سے دیا جائے گا۔ قرآن کریم کا تو ارشاد ہے، پورا فرمایا، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اب رزق کے بارے میں قرآن کریم کا فیصلہ سنیے، ہم پریشان ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، خداوند تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے کھولتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے جو یہ یقین نکل گیا، جو خداوند تعالیٰ پر بھروسہ نکل گیا، اس یقین کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر بہت پریشانیاں آئی ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے قتل عام ہوئے، کیسے کیسے مسلمانوں کے نقصان ہوئے، کیسی کیسی حکومتیں تباہ ہوئیں، لیکن اسلام اپنی جگہ پر آیا، قائم ہے، غلبہ ہے اور غلبہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں اور خداوند تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری نقصان تو یہ تو خداوند تعالیٰ کا یہ تو نظام ہے، نظام کائنات ہے کہ کسی کی بچھو نے کاٹ لیا، کسی نے سانپ کے کاٹ لیا، کسی نے کوئی لگ گیا، کسی کو یہ نقصان ہو گیا، یہ تو نظام کائنات ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کے اوپر اس کو آپ روک نہیں سکتے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ لیکن ہمیں خداوند تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔